السلام علیکم۔ نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ آہنگ خوابیدہ عریضہ بطول قسط نمبر 14۔ کچھ دریچے کھلتے ہوئے بہت تیز آواز کرتے ہیں اور کچھ خاموشی سے واہ ہو جاتے ہیں۔ بظاہر آواز کرتے دریچے مشکل لگتے ہیں، پر در حقیقت خاموش دریچے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ جو حسین دکھے وہ حسن رکھتا ہو یہ ضروری نہیں۔ سپیوں میں موجود قیمتی موتیوں میں چھپے خطرے کی طرح راستہ ہم چنتے ہیں، صحیح یا غلط، کوئی تیسری راہ نہیں، پر سزائیں ہمارے اعمال چنتے ہیں۔ ماضی کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا، ناک کی طرح ہمارے آج اور کل پر پھن پھیلائے کھڑا بیٹھا رہتا ہے۔ ماضی میں کیے گئے گناہ عذاب کی صورت آج اور کل کو کھا جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں گزر گیا سو گزر گیا۔ جس پر گزرا وہ نہیں بھولتا، اور نہ وہ ذات بھولتی ہے جس کا قبضہ قدرت میں یہ کائنات ہے۔ رات کا وقت ہو رہا تھا، لیکن نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یا اللہ مجھ پر رحم کر، میرے دل سے وہ اذیت مٹا دے جو مجھے جینے نہیں دیتی۔ اے میرے مالک، جن بیٹیوں کو آپ نے رحمت کہہ کر پکارا ہے، یہ دنیا انہیں ہمارے لیے قیامت کیوں بنا دیتی ہے؟ میں کیسے بھول جاؤں وہ سب؟ کیسے میں اپنی ماں کی اذیت کو اپنے اندر سے ختم کروں؟ کیسے؟ مجھ پر رحم کر میرے مالک۔ چائے نماز پر بیٹھی وہ شدت سے رو دی تھی۔ آج پہلی بار حمیرہ شاہ کی باتوں سے پتھر ہوئے دل پر جو ضرب لگی تھی، حسین یزدانی کا چہرہ دیکھتے وہ ضرب کہیں دور ماضی کے باب کھلنے پر مدمل ہو چکی تھی۔ ماضی کے سیاہ باب کو کھلتے دیکھنے کے باوجود وہ عکس کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گئی۔ رات کے 12 بج رہے تھے، مگر عکس کے کمرے سے جھانکتی روشنی صاف بتا رہی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے، کیونکہ وہ اندھیرے میں سونے کی عادی تھی، اور یہ بات سب جانتے تھے۔ اس کے کمرے کے قریب آتے ان کے قدم دروازے پر رکے۔ دماغ نے ایک بار پھر دل کو سرزش کرتے اندر جانے سے روکا تھا۔ نہیں، میرا جانا ضروری ہے، اور میں صرف دیان کی وجہ سے جا رہی ہوں، اس کی شرط کی وجہ سے۔ اپنے دل کو بہلاتی، دماغ کی باتوں کو نظر انداز کرتی دروازہ کھولتی اندر بڑھ گئی۔ وہ جو آج شام کے دیان کے رویے کی وجہ سے پریشان تھی، کسی احساس کے تحت دروازے کی جانب نظریں پھیر گئی۔ امی آپ؟ لمحہ لگا تھا آج ہوئی ایک ایک بات کو فراموش کر دی۔ فرد جذبات سے بیڈ سے اٹھی تھی، جس کی وجہ سے اس کی گود میں رکھی فائلز اور موبائل زمین بوس ہوئے تھے، پر اسے کہاں فکر تھی۔ آج پھر ایک بار اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی تھی۔ بہت کم ہی وہ اسے یہ اعزاز بخشتی تھی، وہ کیسے نہ پاگل ہو اٹھتی۔ اس کا یہ پاگل پن نیچے گری چیزیں دیکھ ثانیہ بیگم کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ امی آئیں بیٹھیں۔ ان کے لیے پہلے سے صاف نفاست سے تیار بیڈ کو تیزی سے ہاتھ چلاتی صاف کرنے لگی۔ چند ہی چیزیں تھیں جنہیں اٹھاتے اسے سلیقے سے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ آئے امی بیٹھے۔ خیریت؟ وہ جانتی تھی یقیناً کو بہت بڑی وجہ رہی ہوگی جو اس کی ماں اس کے پاس آئی ہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی کافی تھا کہ اس کی ماں اس کے پاس آئی ہے۔ انہماک سے وہ اس سے تکتی جا رہی تھی۔ وہ انہی کا تو پرتو تھی، سانولا پرکشش رنگ، معصوم چہرہ جس پر تلخیاں صاف اپنی جھلک دکھاتی تھیں، جو شاید ان کی ہی دی گئی ہوئی تھی۔ کالی آنکھیں جو سمندر سی گہرائی رکھتی تھیں اپنے اندر، لمبے کالے بال جو آبشار کی طرح اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھیں انہیں آج دو اور سیاہ آنکھوں کی یاد دلا گئی، جو ان کا ایک بار پھر سے ماضی میں دھکیل گئی تھی۔ کتنی مماثلت تھی اس کی اور سامنے کھڑی ان کی بیٹی کی آنکھوں میں۔ اس کے بال دیکھتے ہی انہیں کچھ یاد آیا تھا۔ سمایا بیٹے، آپ بال بڑے کیوں نہیں کرتی ہو میری جان؟ لڑکیوں کے بال لمبے اچھے لگتے ہیں بیٹا، اور آپ کے بال دیکھو کتنے پیارے ہیں، انہیں مت کٹوایا کرو، کتنے چھوٹے کروا لیے۔ کتنی دفعہ سے وہ سمایا سے کہہ چکی تھی، پر ہر بار بالوں کو نئے نئے انداز میں کٹوا لیتی تھی۔ اسے لمبے بال پسند نہیں تھے، جبکہ ثانیہ بیگم کو ہمیشہ سے لمبے بال بہت پسند تھے۔ نہیں ماما، میں نہیں رکھ سکتی یہ بڑے بال، مجھے سوٹ نہیں کرتے، اولڈ فیشن لگتا ہے، پلیز۔ یہ کہتی اپنا بیگ اٹھا کر جا چکی تھی۔ کتنی ہی بار کہہ کر اب وہ کہنا چھوڑ چکی تھی۔ عکس انہیں حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، جن کی نظریں اس کے بالوں پر رک سی گئی تھی۔ امی، اس کے چہرے پر دنیا جہان کی خوشی اور آواز میں ایک کھنک محسوس کی تھی ثانیہ بیگم نے۔ شاید وہ آج بہت ٹوٹ چکی تھی، اور اس پر ثانیہ بیگم کا اس کے پاس آنا اسے اذیت بھلا رہا تھا، اس کے لیے مرہم ثابت ہو رہا تھا۔ ابھی تک سوئی نہیں؟ اس کی جذبات سے آنکھیں پھیرتی وہ اس کے قریب آتی چند قدم کے فاصلے پر رک گئی۔
ایک نظر پورے کمرے میں ڈالی۔ نفاست سے سیٹ کیا ہوا یہ کمرہ سامنے کھڑی لڑکی کی متزلزل شخصیت کا منہ بولتا ثبوت تھا، لیکن ایک چیز تھی جو انہیں کھٹکی، اور وہ تھی اس کے سرہانے رکھے چھوٹے سے شیشے کی میز پر رکھا فوٹو فریم۔ حیرت فریم پر نہیں ہوئی تھی، حیرت اس فریم میں لگی اپنی تصویر پر ہوئی تھی۔ ان کے کسی اور بچے کے کمرے میں ان کی کوئی تصویر نہیں تھی، اور اس لڑکی کے سرہانے رکھی یہ تصویر ان پہ بہت کچھ واضح کر گئی تھی۔ پر ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی سامنے کھڑی لڑکی جو کہنے کو ان کی بیٹی تھی، اس کی محبت سے آنکھیں پھیر گئی تھیں۔ شکر ہے امی، اگر سو جاتی تو کفران نعمت کر بیٹھتی۔ چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ سجاتی وہ ان کے قریب ہوئی۔ وہیں اس کا جملہ ان کے قدموں کو پتھر کر گیا تھا۔ وہ ان کا بہت اہم حصہ تھی، ان کی پہلی اولاد، ان کے وجود کا پہلا جز تھی، جس نے انہیں پہلی بار ماں کے رتبے پر فائز کیا تھا۔ پہلی بیٹی، ہاں پہلی بیٹی، وہ بیٹی تھی، بیٹا نہیں۔ بس یہی غلطی تھی ان کی، پہلی اولاد کی، کہ وہ بیٹی تھی، اور وہ ان کا خوف بن کر آئی تھی اس دنیا میں۔ یہی اس کا قصور تھا کہ وہ لڑکی تھی، انہیں بیٹی نہیں چاہیے تھا، انہیں تو بیٹا چاہیے تھا۔ وہ بہت ناراض رہتی تھی خود سے بھی اور سب رشتوں سے بھی۔ وہ یہ بیٹی نہیں چاہتی تھی کسی طور پر، انہیں یہ معصوم سا وجود قبول نہیں تھا، کیونکہ اس معصوم وجود سے آنے والے عذاب کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ ایک جہد مسلسل گزار کر آئی تھی وہ اس معصوم سے وجود کی وجہ سے۔ اس سے آج اپنی گود میں وہی وجود جسے بیٹی کہا جاتا ہے دیکھ کر ان کی روح کپ کپا گئی تھی۔ انہوں نے اپنی ماں کے چہرے پر پڑنے والے تماچے بہت قریب کھڑے ہو کر دیکھے تھے، جو ہر بار ان کی گود میں آنے والی بیٹی کے نازک وجود پر ان کا مقدر بنتے تھے۔ انہیں یاد تھی وہ برستی رات جب چوتھی بیٹی ہونے پر ان کی دادی نے وحشیوں کی طرح ان کی ماں کو مارا تھا، اور باپ نے دھکے دے کر انہیں اپنے گھر سے نکال باہر کیا تھا، یہ سوچے سمجھے بنا کہ وہ ان کی بچی اور نومولود بچی کو لے کر اس وقت کہاں جائیں گی۔ وہ وہی سب دوبارہ نہیں چاہتی تھی، ان کی ہمت نہیں تھی اپنی ماں کی تصویر بننے کی۔ وہ نفرت کرنے لگی تھی بیٹیوں کے وجود سے، یہاں تک کہ اپنی ماں کی تکلیف کی وجہ سے اپنے آپ کو گردانتی وہ اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگی تھی۔ جو اپنی ماں کے ساتھ ہوتے دیکھا وہ سب اپنے لیے دوبارہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہیں لگتا تھا دنیا کا ہر مرد، ہر خاندان صرف بیٹا چاہتا ہے، صرف تب ہی عورت کو عزت دیتا ہے، پھوروں پر چلاتا ہے، ورنہ تیز نکیلے کانٹے اس کا مقدر بنا دیتے ہیں۔ اور وہ ان پرخار راستوں پر چلتے چلتے تھک چکی تھی۔ ہمارے کیے گئے عمل، ہمارے دکیانوسی سوچ صرف کسی کا حال برباد نہیں کرتی، یہ نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ دکیانوسی سوچ ایک نسل سے دوسری نسل تک اپنے ٹراما منتقل کر کے نسلوں کی شخصیت کو مسمار کرتی، ان کا چین و سکون غارت کر دیتی ہیں۔ ماضی، ایک بار پھر وہ ماضی کے دریچوں میں جا چکی تھی۔ ثانیہ بیٹا، بچی کب سے رو رہی ہے، اسے بھوک لگی ہوگی بیٹا۔ بانو بیگم نے مختصر سے لفظوں میں انہیں سمجھانا چاہا۔ وہ 2 دن سے اسے فارمولا ملک دے رہے تھے، لیکن اب ڈاکٹر نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ یہ بچی کے لیے بہت خطرناک ہے، وہ ویسے ہی کمزور تھی۔ مجھے کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے تو آپ لوگوں سے پہلے ہی کہا تھا کہ کہیں پھینکا اسے، کسی کو بھی دے دے، مجھے نہیں چاہیے یہ بچی، نہیں چاہیے تھے مجھے بیٹی۔ یہ کہتے وہ رو دی تھی۔ ثانیہ بیٹا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں خالہ۔ خالہ، آپ کیا نہیں جانتی کہ میں یہ سب کیوں کہہ رہی ہوں؟ آپ نہیں جانتی بیٹی ہونے پر یہ دنیا کیسے تانوں کی چابک مارتی ہے عورتوں کو۔ اب میری زندگی بھی اسی حساب سے گزرے گی خالہ، جس طرح میری ماں کی گزری تھی۔ لے جائیں اسے، اور یہ تو واقعی پیدا ہوتے ہی منحوس ثابت ہو رہی ہے، میری خوشیاں کھا گئی۔ ہچکیاں لیتے وہ چیخ چیخ کر کہتے روتے ہوئے بانو بیگم سے لپٹ گئی۔ ماضی کے سخت باب انہیں اپنی زندگی کے اس باب میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ ارے میری جان، میری پیاری بیٹی، تمہارا شوہر ایسے تھوڑی نہ ہے میرا بچہ، دیکھا نہیں تم نے اسے کہ وہ کس قدر محبت نچھاور کرتا ہے اس ننھی پری پر، اور ہم سب کس قدر محبت کرتے ہیں اس سے، تم سے۔ میری بیٹی، بیٹیاں تو اس رب کی رحمت ہوتی ہیں، اور بیٹے نعمت ہوتے، نعمتوں کا حساب کیا جاتا ہے، اور رحمت عطا ہوتی ہے، جزا ہوتی ہے جان۔ خدا کی رحمت سے منہ نہیں پھیرتے، وہ تو بدبخت ہوتے ہیں جو بیٹیوں کی قدر نہیں کرتے۔ وہ عرب کی دور جہالت سے بھی زیادہ جہالت میں ڈوبے ہیں کہ جو اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی بھلا بیٹھتے ہیں، ان کی تعلیم کو بھی بھول چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے عرب سے بیٹیوں کو دفنانے کا رواج ختم کیا۔ کیسے لوگوں کو شعور علم کی طرف لائے، بھول چکے ہیں کہ کس طرح وہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام
کی تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کیا تمہیں نہیں یاد وہ واقعہ جب لوگوں نے بیٹی کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تمہارے چہرے سیاہ کیوں پڑ گئے ہیں؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے اعمال کافی نہیں ہیں بیٹی کی اہمیت سمجھنے کے لیے؟ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ کیا یہاں بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسے لوگوں کو خدا پسند نہیں کر رہا؟ میری جان، ضروری نہیں ہے کہ دنیا اگر غلط ہے تو ہم بھی غلط ہو جائیں۔ ہم کسی اور کے بدعمالیوں کی سزا کسی اور کے حصے میں ڈالتے خود بھی گناہ کا مرتکب نہیں ٹھہر سکتے۔ ان کے بھیگے لہجے پر چپکے بال کان کے پیچھے سے کرتے ہوئے چہرے پر پیار کرتے سمجھانا چاہا، یہ تو اس پاک ذات کے فیصلے ہوتے، کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں۔ ہمیں تو بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند اولاد دے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ ان کے چہرے پر اپنے شفیق ہاتھ پھیرتے ان کے آنسو پہنچے۔ نہیں خالہ، ایک وقت آئے گا جب مجھے اس کا تانا دیا جائے گا، میری زندگی کو زندہ درگور کر دیا جائے گا۔ وہ سسکنا بلکنا، سسکیاں مار، وہ سب دہرایا جائے گا۔ ہر عورت کے حصے میں بیٹی پیدا ہونے پر یہی سب آتا ہے۔ آپ لے جائیں اسے، میں اسے اپنے قریبی برداشت نہیں کر سکتی۔ جو میری ماں کے ساتھ ہوا، ہم سب کے ساتھ ہوا، میں وہ دوبارہ نہیں چاہتی۔ یہ دنیا پھر دور جہالت میں ڈوب چکی ہے۔ منافع میں سر ہلاتی اپنی بات پر بضد نظر آئی۔ ثانیہ، ماضی میں کچھ ہوئے تلخ واقعات اور ان میں موجود کچھ ظالم فرون صفت کرداروں کی بنیاد پر آپ اس بچی کے نصیب میں یہ منحوس لفظ کی سیاہی نہیں گھول سکتی بیٹا۔ یہ آپ کے وجود کا حصہ ہے۔ دیکھیں اس کی جانب، بتائیں اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ ضروری نہیں کہ جو آپ کی ماں میری بہن کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ بانو بیگم حد سے زیادہ پریشان ہوئی۔ خالہ، باپ کا کیا بیٹیوں کے آگے ہی آتا ہے؟ یہی اس کائنات کا اصول ہے، اسے نظریں نہیں چرا سکتی آپ۔ باپ کی گھولی سیاہی بیٹیوں کے دامن کو بھی داغدار کر دیتی ہے۔ تلخ لہجے میں وہ حقیقت بیان کر رہی تھی۔ میری جان، یہ سب کہہ کر آپ ہم پر اور اپنے شوہر پر اسی بدترین معاشرے کا ٹھپا لگا رہی ہیں جس میں بیٹی ہو جانے پر عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آپ میری تربیت پر بھی شک کر رہی ہیں بیٹے؟ بانو بیگم نے انہیں محبت سے سمجھاتے ایک اور کوشش کی۔ اور آپ صرف اس فرون صفت آدمی کی بیٹی نہیں ہیں، آپ اپنی ماں کی بھی بیٹی ہیں جس کی زندگی اس شخص نے ایک سزا بنا دی تھی۔ اس عورت کا صبر شکر اس کی بیٹیوں کے نصیب میں کبھی کوئی تکلیف نہیں لکھ سکتا جس کے ہاتھ دن رات آپ کے لیے دعا میں اٹھے رہے ہیں۔ میری جان، بانو بیگم نے ایک بار پھر آسانی سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ خالہ، مقافات عمل کی چکی جب پسنے پر آتی ہے تو حسب نسب نہیں دیکھتی، بس پستی چلی جاتی ہے۔ روتے ہوئے وہ بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ ان کے چہرے پر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بچی کو دودھ نہیں پلائیں گی۔ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا یہ قصور ہے کہ وہ بیٹی ہے جو عورتوں کے بسے بسائی گھر کھا جاتی ہے۔ بیٹے ہوں تو عورت کا سر کا تاج بن جاتی ہے، اگر بیٹی ہو تو اسی عورت کو پیر کی جوتی بننے میں ذرا دیر نہیں لگتی۔ سلگتے ہوئے ایک اور حقیقت اس معاشرے کی انہیں بتا گئی۔ ثانیہ بیٹی، وہ مر جائے گی، ڈاکٹرز نے اسے فارمولا ملک دینے سے منع کیا ہے۔ پلیز چندہ، ہمارے لیے نہیں خالہ، پلیز، یہ نہیں ہوگا مجھ سے۔ ثانیہ، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جب مجھے کچھ چاہیے ہو تب بتاؤ گی۔ آج تم سے کچھ مانگو تو گی مجھے؟ زینب بیگم جو کب سے خاموش بچی کو گود میں لیے بیٹھی تھی اب اٹھی۔ تمہیں نہیں چاہیے نا یہ بیٹی؟ ٹھیک ہے، میرے دامن میں ڈال دو اسے، مجھے دے دو، اور پلیز دیکھو یہ میرے ہاتھ۔ یہ کہتے وہ بھی چھوٹی سی عکس کو اپنی ماں کا ہی عکس دکھی تھی۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ میری بیٹی کو بچا لو ثانیہ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، کہو تو پاؤں پکڑ لوں۔ یہ کہتے ہی وہ جھکنے لگی تھی کہ ثانیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھابھی، یہ کہتے آنکھیں بند کرتے آپ نے آنسوؤں کو بہنے کا راستہ دیا۔ کمرے میں موجود تینوں عورتوں کی آنکھوں سے سیل روا تھا۔ کچھ لمحے اسی خاموش رسکیوں میں گزرے تھے۔ ثانیہ بیگم نے گہری سانس بھرتے زینب بیگم کے سامنے اپنے ہاتھ آگے کیے۔ زینب بیگم نے کچھ قدم بڑھاتے بنا کچھ کہے ننھی پری کو ان کی آغوش میں دیا۔ اس دنیا میں آنے کی میں یہ پہلی بار تھا جب ماں کی آغوش کی گرمائش محسوس کرتے وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی، اور اس کا لمس محسوس کرتے ثانیہ بیگم کو بھی عجیب سا احساس ہوا تھا جسے وہ ماضی میں اپنے اوپر گزری اذیت کے باعث کو انعام نہیں دے پائی تھی۔ زینب اور بانو بیگم نے تشکر سے اپنی آنکھیں بند کرتے آنسو صاف کیے تھے۔ اس معاشرے کی بدترین سچائی ہے یہ کہ جس پر لوگوں کبوتر کی طرح آنکھ بند کیے بیٹھے۔
یہ بدترین حقیقت جو کہیں سے بھی کسی مخصوص علاقے، طبقے، ذات، نسل یا کلچر کی محتاج نہیں ہے، یہ امیر غریب نہیں دیکھتی۔ بیٹے بیٹی کے فرق کی یہ دیمک ہمارے معاشرے کی بنیاد میں اس طرح لگ چکی ہے کہ یہ دکھ تو نہیں رہی، لیکن اندر ہی اندر معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہیں۔ کوئی آج اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ماڈرن ہو چکے ہیں، ہم اس دلدل سے نکل چکے ہیں، جبکہ آج اس دور میں ہم پہلے سے زیادہ تیزی سے اس دور جہالت میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، جس سے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں باہر لے کر آئے تھے، اور ہماری یہی جہالت آج معاشرے میں کتنی ہی برائیوں کی جڑ ہے۔ پھر آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہمارے مرد ایسے کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ جس معاشرے میں عورت کی عزت نہیں کی جاتی، وہ معاشرہ کھڑے منہ سے زمین بوس ہوتا ہے، اور پھر سوائے مسمار ہونے کے ان کے پاس اور کوئی دوسرا آپشن نہیں بچتا۔ یہ بیٹی بیٹی کا فرق ایک نسل برباد نہیں کرتا، یہ آپ کے آنے والی 7 نسلیں کھا جاتا ہے، اور تب آپ کچھ نہیں کر پاتے سوائے اپنی کم عقلی پر افسوس کرنے کے۔ جانے یہ معاشرہ کب ان پوسیدہ سوچوں سے باہر نکلے گا؟ یہ معاشرہ اس کے دوغلے کردار جو عورتوں کو بیٹی ہونے پر ٹارچر کرتے ہیں، اپنی بیٹی کی زندگیوں پر خوف کا پہرا بٹھاتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں پر اس بات کی پختگی نصب کر دیتے ہیں کہ بیٹیاں کسی بت سے کم نہیں ہیں۔ یہ کردار یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ دوسری طرف یہ اپنے ہی آپ کو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہتے ہیں، جو اپنی بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جن کی نسل ان کی بیٹی سے چلی۔ کیا یہ ایک حقیقت کافی نہیں؟ کیا قرآن کی سورۃ کوثر کافی نہیں بیٹی کی عظمت کو بتانے کے لیے؟ کیا بیٹیوں کے سامنے ماں کو زندہ درگور کرتے ان کے ذہنوں پر بیٹی لفظ کا عذاب درج کرتے یہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ کا نماز شب میں اپنے لیے بیٹی کی دعا کرنے کا انداز، وہ چاہت بھول جاتے ہیں؟ کیا یہ ہستیاں کافی نہیں ہیں ہمیں بیٹی کی عظمت، بیٹی کی اہمیت بتانے کے لیے؟ ہم کیوں اپنے دین سے پھر رہے ہیں؟ بڑی بڑی باتوں پر لڑنے سے پہلے جو سامنے ہے ظاہر ہے، اس پر کیوں نہیں توجہ دے رہے؟ آخر کیوں؟ بیٹیوں کے ڈرامہ کبھی ان تک محدود نہیں رہتے، یہ آنے والی نسلوں میں سرایت کرتے سب تہو بالا کر دیتے ہیں۔ آپ اس کا چہرہ دیکھ کر اس شخص کے ساتھ ہوئی پہلی ملاقات یاد آئی تھی۔ آنکھیں کھولے پلیز، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اس کا وجود صاف نمایاں تھا، پر شاید ہڑبڑاہٹ میں اس کے سینے سے لگی گولی نہیں دیکھ سکی تھی۔ اٹھے بھائی، وہ اس شخص کو کیسے بھول سکتی تھی جس کو خدا نے اس کی عزت کا محافظ بنا کر بھیجا تھا؟ یہ سڑک پہلے بھی نہیں ملانے کا باعث بنی تھی، اور آج بھی ان دونوں کی زندگی میں سنسان خاموش سڑک ہمیشہ ایک مددگار لے کر آئی تھی۔ اس کے کندھے کو زور سے جھنجھوڑتے وہ اسے پہلی ملاقات میں دیے نام سے مخاطب کر گئی۔ وہ جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، اس حالت میں یہاں تک آنے میں اس کا خون پانی کی طرح بہہ چکا تھا، لیکن قریب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے بیٹھی لڑکی کے منہ سے لفظ بھائی اسے کہیں بہت دور سے واپس ہوش و حواس میں لایا تھا۔ بمشکل آنکھیں کھولتے اس نے جانی پہچانی آواز کی سمت دیکھنے کی کوشش کی، مگر آنکھوں میں اندھیرا چھاتا اس لڑکی کا عکس دھندلا رہا تھا۔ وہ بس آنسوں سے دھندلا سا چہرہ دیکھ پا رہا تھا۔ لب بھیجتا وہ اپنی آواز روک گیا۔ اب جانے کندھے کو زور سے ہلانے پر زمین پر پڑے اس وجود کے سینے میں ٹیس اٹھی تھی، یا اس لڑکی کے بھائی پکارنے پر، لیکن جو بھی تھا اسے درد سے سسکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آپ ہوش، یا اللہ، آپ کو تو گولی لگی ہے، یہ سب کیسے؟ او خدا، ان کا تو کس قدر خون بہہ چکا ہے۔ اس کی ادکھلی آنکھیں دیکھ اسے سکون آیا کہ وہ ہوش میں آ رہا ہے، پر مقابل کا ریفلیکس کے ساتھ سینے کی طرف جاتا ہاتھ اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ گیا۔ وہاں سے بہتا خون اور زخم اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا، کیونکہ گولی دل کے بہت قریب مقام پر لگی تھی، لیکن اسے دیکھتے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دل میں پیوست ہوئی ہو، واپس ہوش کی دنیا میں سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ ہسپتال قریب ہی ہے، ہم پہنچ جائیں گے۔ اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن لمبا چوڑا وجود اس لڑکی کے لیے سنبھال پانا مشکل ہو رہا تھا۔ شکر، ہیلپ! پولیس جیپ کی سائرن کی آواز سنتی وہ چیختی اٹھی تھی، جب زمین پر پڑے وجود نے اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اسے روکا۔ بہت مشکل سے اسے چپ رہنے کا کہہ پایا تھا۔ وہ اسے کیوں روک رہا ہے اسے سمجھ نہیں آیا، لیکن وہ اس کی بات مانتی خاموش ہو گئی۔ ابھی وہ کوئی سوالات نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا، آپ تھوڑی سی کوشش کریں بھائی پلیز، ہسپتال قریب ہی ہے، ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ اس مضبوط جسامت شخص کو اٹھانے کی ایک بار پھر کوشش کرتی وہ ہلکان ہو چکی تھی، اور کچھ اس کی حالت پر بھی اس کے ہاتھ شل پڑ رہے تھے۔
मुकाबिल का सफ़ेद पड़ता चेहरा और कदरे आहिस्ता ना चलने के मुतरादिफ चलती सांसें इसका दिल हौला रही थी। वो तो किसी अजनबी के इस हाल का ख्याल करती ही डर रही थी, और यहाँ तो उसे बचाने वाला फरिश्ता इसके सामने निढाल पड़ा था, जिसे देखकर इसकी आंखों से सील रवां दवा हुआ था। पर मुकाबिल पड़ा वजूद इसकी आवाज़ सुनते हुए भी अपने अंदर बोलने की ताकत मफकूद पा रहा था। क्या करूँ मेरे अल्लाह, मेरी मदद करें, मैं इस शख्स को यूँ मरते नहीं देख सकती। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी उसे उठाने में नाकाम ठहरते आसमान की जानिब देखते उसके लब हिले। भाई प्लीज़ हेल्प मी। उसकी आवाज़ में बेबसी ही बेबसी थी। उसकी मदद करने के लिए भी वो इसी से मदद मांग रही थी। सामने ज़मीन पर बैठी लड़की का हाथ अभी भी उसकी गिरफ्त में था। उसके हाथ पर गिरफ्त सख्त करता वो अपने होश में होने का यकीन दिला रहा था। इसकी गिरफ्त महसूस करती वो अपनी पूरी ताकत लगाती उसे उठाने में जुट गई, और मुकाबिल ने भी उसके हाथ पर गिरफ्त सख्त करते अपना वजूद उठाने की कोशिश करते इस हाल में भी पूरी कोशिश की थी कि अपना वज़न उस लड़की पर ना डाले जो पहले ही इसकी हालत देखती हलकान हो रही थी। बमुश्किल उसे गाड़ी की बैक सीट पर आड़ा तिरछा लटाती फ़ौरन ड्राइविंग सीट पर बैठते गाड़ी स्टार्ट की। उसकी गाड़ी की स्पीड आज से पहले कभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। आंखें खोलें, बस हम पहुंचने वाले ही हैं। होश में रहें, बस 2 मिनट और, आप ठीक हो जाएंगे। खुद का वजूद लरस रहा था, पर उसे तसल्ली देती बोलती चली जा रही थी, ये जाने बगैर के मुकाबले उसकी किसी बात को सुनने समझने से कासिर है। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी। इन्हें खामोश साकत खड़े देख वो परेशानी से इनके हाथों पर हाथ रखा, जो इसे हद से ज़्यादा सर्द महसूस हो रहे थे, और चेहरे पर आया पसीना देख उसे उनकी तबीयत ख़राब होने का एहसास हुआ। अम्मी क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है? वह अब हद दर्जा परेशान हुई। ठीक हूँ। माजी के स्याबाब से निकलती वो आंखों में कई तासुर लिए उसे देखते बोली, तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? आम से लहजे में उससे उसकी तबीयत दरियाफ्त की। ठीक हूँ अम्मी, और अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। खुशी से उसकी आंखें नम हुई। आप बैठे ना। नहीं, बस चलूँगी, तुम्हारी तबीयत पूछने आई थी। कुछ देर मेरे पास बैठ जाए, मुझे यकीन कर लेने दें कि ये लम्हा हकीकत है। उनका हाथ थामती वो आज कोई छोटी सी बच्ची लगी थी इन्हें। हाथ छोड़ो मेरा, बस तबीयत पूछने आई थी, पूछ ली। अब ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला ना हो जाना, मुझसे दूर रहो, इससे ज़्यादा मेरी बर्दाश्त नहीं है। अपनी बर्दाश्त को मेरे लिए नहीं आजमाया करें। मैं आपको तकलीफ़ में देख नहीं सकती, और आपकी आंखें, ये जो कर्ब मेरी मौजूदगी से नज़र आता है ना, ये मुझे आपसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है। मैं अपनी ज़ात के लिए आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकती। ख़ुद पर जबर नहीं किया करें, आपकी बेटी है, इसके लिए। कुछ देर पहले खुशी से उसके चेहरे पर आई तरोताज़गी कहीं दूर जा सोई थी, और आंखों में आंसू नहीं थे, मगर कुछ टूटी किरचियाँ हलकूरे लेती आंखें सुर्ख कर रही थीं। आवाज़ ऐसी मालूम हो रही थी जैसे हलक में कुछ अटका हो, जो उसके लफ्ज़ों को भारी करता उसके वजूद को भी भारी कर रहा था। मैं अपने ऊपर ये जबर कभी ना करती, पर अपनी बात से फिरना मेरी आदत नहीं है। मतलब? दयान के कहने पर आई थी, और शायद मैं सिर्फ तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करना था, तुम्हारे साथ बैठना नहीं। क्या मतलब अम्मी? कैसी शर्त? उसके कदम टगमगाए थे। दयान के नाम पर और शर्त पर। उतना उसने शिद्दत से चाहता कि इस बार सही दयान हैदर शाह ने कुछ गलत ना किया हो। इसी से पूछना जो तुम्हारे लिए मरा जा रहा है। पागल है, नहीं जानता कि किस बदकिस्मती क्यों गले लगा रहा है जो उसे कब्र तक छोड़ आई। अम्मी, वो इनको पुकारती हुए जुमला मुकम्मल करने से टोक गई। इनका आखिरी जुमला उसके दिल को हौला गया था। पहले ही इनके जुमलों पर शशदर सी उन्हें देखे जा रही थी, और इस पर ये क्या? अम्मी, जो कह रही हूँ वो सच ही तो कह रही हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि? अम्मी प्लीज़ ऐसे ना कहें, अल्लाह ज़िंदगी दे उसे। ये कह दी वो कुछ कदम पीछे ले गई। तो समझाओ उसे, हकारत से कहती वो कदम वापस लेती तेज़ी से कमरे से निकलती चली गई थी। पीछे अक्स अपने टूटे वजूद समेत ठंडी ज़मीन पर गिरी थी। सुर्ख कोई आंखें अब नम थीं। लड़ियों की सूरत आंसू गालों पर बिखरते चले जा रहे थे। वह एक बार फिर अपनी माँ की मोहब्बत में हारी हुई साबित हुई थी। तो ये तय था कि ज़िंदगी के किसी मकाम पर उसे माँ की मोहब्बत नहीं मिलनी थी, फिर चाहे वो सर से पाँव तक माँ की चाहत में ही क्यों रंगना चाहती। सईद दयान हैदर, तुम कभी नहीं बदल सकते, कभी नहीं। तसव्वुर में उससे मुखातिब होती वो फूट फूट कर रो दी थी। इस वक्त वो लोग अस्पताल में बैठी थी। वक्त सब तो ठीक था, लेकिन दयान अंदर एमरजेंसी में था। काफ़ी खून बह चुका था, पर शुक्र है कि गोली सिर्फ छू कर गुजरी थी। मिस्टर अक्सम,
ہی از فائن، ڈونٹ وری، ایکس رے بھی بالکل ٹھیک ہے، شکر ہے کہ ہڈی کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، پر زخم کافی گہرا ہے، کافی اسٹیچز آئے ہیں، تو احتیاط لازمی کرنی ہوگی۔ ہاتھ کم سے کم موو کریں اور ڈیلی ڈریسنگ کرنی ہے۔ باقی میں نے کچھ پین کلرس لکھ دی ہیں، وہ وقت سے انہیں دیتے رہیے گا، اور ہاں ابھی اینستھیزیا کا اثر ہے، بٹ آفٹر 5 اور 6 hours ہی ول فیل ورسٹ پین، سو بی کیئرفل۔ پروفیشنل انداز میں ڈاکٹر نے ان سب کی طرف آتے اقسم کو اس کی کنڈیشن سے آگاہ کیا۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ اقسم نے بھی اخلاقاً ان کا شکریہ ادا کیا۔ ہم اندر جا سکتے ہیں؟ خاصی آگے بڑھا۔ جی بالکل، ڈاکٹر نے سر اس بات میں ہلاتے انہیں اندر جانے کی اجازت دی۔ پانچوں اجازت ملتے دروازہ کھولتے اندر کی سمت پڑے۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر اسٹریچر پر لیٹے لمبے وجود کے چہرے کو دیکھتے وہ چیخی تھی۔ وجیز سرخ چہرہ اس وقت لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا، اس کے دماغ میں دل دہلانے والے خیالات کی بوچھاڑ کر رہا تھا۔ سوری میم، اٹس اے پولیس کیس، فرسٹ یو۔ ہسپتال کے ریسیپشن کاؤنٹر پر بیٹھے لڑکے نے اندراج کرنے سے منع کیا۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ مر جائے گا۔ اسے سامنے کھڑے لڑکی کی ذیلی حالت پر شبہ ہوا۔ اسٹریچر پر لیٹے وجود کی حالت واقعی اس قابل نہیں تھی کہ اس میں وقت ضائع کیا جاتا۔ سوری میم، بٹ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ کس بنیاد پر آپ مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ مر جائیں گے؟ آپ ان کی حالت دیکھ رہے ہیں؟ تحمل سے برداشت کرتی بولی۔ میم، کیا ہمارے رولز ہیں؟ گو ٹو ہیل ود یور رولز۔ ایک آدمی جان سے جانے کے در پر ہے اور آپ مجھے رولز بتا رہے ہیں؟ اب کہ وہ دھاڑی تھی۔ دیکھیں میم، آپ شور کر کے ہسپتال کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ سامنے کھڑے لڑکے نے دھمکی آمیز لہجے میں کہتے اسے اپنی ٹون کا احساس دلانا چاہا۔ اگر اس لڑکے کو ذرا پتہ ہوتا کہ اسٹریچر پر لیٹا وجود کون ہے تو وہ شاید اپنی سانس کی آواز تک روک لیتا کو جا کے بلند عورت پر آواز کا بلند کرنا۔ قوانین میں بتاتی ہوں آپ کو کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ سندھ عمل ایکٹ 2019 کے مطابق زخمی شخص کو فوراً علاج ملنا ضروری ہے، پولیس یا میڈیکل فارمیلٹیز سے پہلے۔ آپ ہمیں علاج کرنے سے نہیں روک سکتے۔ کلرک نے اسے روکتے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن اس لڑکی نے اپنی آواز مضبوط کرتے اسے ایک لمحے میں کچھ کہنے سے روکتے اپنی بات جاری رکھی۔ قانون کہتا ہے کہ مریض کی جان بچانا سب سے پہلے آتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی اس وقت علاج شروع نہیں کیا تو نہ صرف یہ اخلاقی مسئلہ ہوگا بلکہ آپ قانون کی بھی خلاف ورزی کریں گے، اور یاد رکھیے گا کہ اگر یہ ابھی کچھ نہ ہوا تو اس کے بعد پیش آنے والے کانسیکوینسز یہ ہسپتال اور آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ مائنڈ اٹ۔ اب اس کی آواز دھیمی تھی لیکن آنکھوں میں ایک ناقابل تسخیر سختی تھی۔ تھوڑا آگے کو جھکتی اپنی شہادت کی انگلی اس کی جانب اٹھاتی، ٹھہر کر بولتی وہاں جمع ہوئے ہسپتال کے تمام عملے کو خاموش کرا چکی تھی۔ وہ لڑکا بھی اپنی نظریں جھکا گیا تھا۔ اناب حیدر کا دھیما مگر اس قدر مضبوط انداز ان سب کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ اس کی دی گئی دلیلیں ان سب کو اپنے آپ کو بڑی مشکل میں پھنسنے کی جانب اشارہ کرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ مقابل کھڑی لڑکی کا مستحکم لہجہ اور آنکھوں کی سختی یہاں کھڑے کچھ لوگوں کے پسینے چھڑا گئی تھی اور کچھ لوگوں کو اپنے آپ پر رشک کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ لوگوں نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا تھا جو اکیلی کھڑی اپنے لفظ اور انداز میں یہ طاقت رکھتی تھی کہ ہسپتال کے عملے کو آئینہ دکھاتی ملک کے اصل قوانین بتا گئی۔ ڈاکٹرز بھی اس سب تماشے کی آواز سنتے باہر آئے تھے اور اس لڑکی کی باتوں پر انہوں نے خوفزدہ انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اس لڑکی کی جانب بڑھائے۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اس لڑکے کو گھورتے وہ اسٹریچر پر لیٹے وجود کے پاس ہے۔ او مائی گاڈ، یہ تو گولی لگی اور یہ بہت سیریس ہے، فوراً انہیں ICU میں لے جاؤ۔ وی ہیو ٹو اسٹیبلائز ہم، ہری اپ۔ اس کا معائنہ کرتے وہ نرس اور اسٹاف کی جانب تیزی سے مڑتے بولے۔ سوری میم، آپ ویٹ کریں، ہی ول بی فائن۔ اس سے کہتے وہ سب اندر بھاگے تھے۔ ایک سرسری نظر ان پر ڈالتی وہ ICU کی جانب قدم بڑھا کے جہاں وہ اسٹاف اسے ابھی لے کر گیا تھا۔ میم، پیشنٹ کا نام؟ اسے ریسیپشنسٹ نے شرمندہ نظروں سے اس کی سمت آتے اپنا کام سر انجام دینا چاہا۔ سیام ذوالفقار ملک۔ آپ کا ریلیشن شپ پیشنٹ سے؟ کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے۔ اس نے الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ وہ یہ بھی ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی کہ وہ کچھ زیادہ نہیں جانتی شخص کے بارے میں جو اس کا مسیحا تھا، اور اسے اس بات پر شدت سے اپنی کم علمی پر افسوس ہوا۔ اوکے میم، یہ کچھ ڈاکیومنٹس ہیں، یہاں سائن کرنے ہیں، آپ کر دیں۔ اس دن سے پیپرز لیتے وہاں پر سائن کر چکی تھی۔ میم، ICU سے ایک وارڈ بوائے اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ جی، وہ ٹھیک ہے،
میم ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. یہ کچھ چیزیں تھیں جو ان کے پاس سے ملی ہیں. ایک ٹرانسپیرنٹ بیگ اس کی جانب بڑھا جس میں اس کا والیٹ، کچھ کارڈز اور ایک اسٹائلش سا لائٹر تھا جس پر بہت دلکش انداز میں زی کنندہ تھا. ہر شخص کی اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا. خاموشی سے اس کے بیگ لیتی ڈھیلے قدموں سے آئی سی یو کے دروازے کے قریب جاتی کھڑی ہوئی. کسی خیال کے تحت اس نے والیٹ کھول کر چیک کرنا چاہا کہ کچھ مل جائے جس سے وہ اس کے گھر والوں کو انفارم کر سکے، پر سب بے سود. اس میں کچھ ایسا نہ ملا. ہیلو چاچو، میں اس وقت قریب ہسپتال میں ہوں. آپ اگر آ سکتے ہیں تو پلیز یہاں آ جائیں. میری گاڑی سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. ابھی ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، میں اسے چھوڑ کر نہیں آ سکتی. اکیلی ہوں تو آپ آ جائیں. ہمدان صاحب کو فون کرتے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا. اور اس وقت اتنی رات کو اکیلے کہاں ایسے رہتی. میں نہیں آ سکتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تم خود دیکھ لو بیٹا. آج پھر ضرورت پڑنے پر وہ اسے بے حسی سے انکار کر چکے تھے، اور وہ تھی کہ اس شخص کے لیے اس سے لڑتی آئی تھی جو اس کے لیے ایک زمانے بھر سے لڑ رہا تھا. اوکے چاچو، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی. آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتی وہ اندر بستر پر پڑے اس شخص کے لیے دعا گو ہوئی. صورتوں کا ورد کرتی دعائیں کرتی ہوئی ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی جب ایک ڈاکٹر تیزی سے باہر کی جانب آئی. کیسے ہیں وہ؟ پریشان آنکھیں، بکھرا بکھرا سراپا. ڈاکٹر کو اس لڑکی پر ترس آیا تھا. میم، ہمیں ارجنٹلی او نیگیٹو بلڈ کی ضرورت ہے اور اس وقت ہمارے بینک میں او نیگیٹو بلڈ موجود نہیں ہے. وہ یہ ٹرائنگ ہارڈ، کائنڈلی آپ بھی ارینج کرنے کی کوشش کریں. پیشنٹ کا بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے. ان کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے. بٹ ڈونٹ وری، انشاءاللہ ہی ول بی فائن. اللہ سے اچھی امید رکھیں، ڈاکٹر نے کہتے اسے تسلی دی. اس کی بات سنتے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی. ایک لمحے کے لیے اس کے قدم ٹگمگائے. آنکھیں پھر سے برسنا شروع ہو چکی تھی. آپ پلیز کوشش کریں. میں بھی ایک منٹ. کون سا بلڈ گروپ کہا آپ نے ابھی؟ ایک لمحے کے لیے وہ گڑبڑائی تھی، لیکن لمحے میں اپنے آپ پر قابو پاتے اس کے دماغ نے حرکت کی تھی. پریشان سی وہ ڈاکٹر کی جانب بڑھی. او نیگیٹو. ڈاکٹر جو اسٹاف سے بلڈ ارینج کرنے کا کہہ رہی تھی، اس کی ہذیانی کیفیت کو دیکھتے فوراً بولی. میرا ہے یہ بلڈ گروپ. میرا لے لیں. بلڈ گروپ سنتے اس کے چہرے پر اطمینان پھیلتا چلا گیا تھا. نرس، فوراً کا بلڈ گروپ چیک کرو اینڈ ڈو دی نیسیسری ٹیسٹ. ہری اپ. اور تھوڑی دیر پہلے کہا گیا اس کا جملہ کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے. اس کے مسکرا کر دیکھتا منہ چڑھا رہا تھا. کافی گھنٹے گزر چکے تھے. ڈاکٹرز ابھی تک باہر نہیں آئے تھے. وہ خون دے کر آ چکی تھی. سر چکرا رہا تھا، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ ڈاکٹرز کو باہر نکلتے دیکھ اس نے ہاتھوں پر گرا سر اٹھایا تھا اور تیزی سے اٹھتی ان کی جانب بڑھی. ڈاکٹر کیسے ہیں وہ؟ بکھرے بال، سر پر آڑا ترچھا ہوتا دوپٹہ صحیح کرتی وہ بس اس شخص کی زندگی کی نوید سننا چاہتی تھی. ڈاکٹر سے مسکرا کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تھا جو کچھ دیر پہلے ایک انگارہ بنی کھڑی تھی، اور اس وقت اس کے چہرے کا تجسس کسی چھوٹے بچے کا سا لگ رہا تھا. ہی از آؤٹ آف ڈینجر ناؤ، ڈونٹ وری، مسکرا کر بتاتے وہ آپس میں بات کرتے آگے بڑھ گئے. پیچھے اس کے چہرے پر ان کے اس ایک جملے سے صدیوں کا اطمینان اترا تھا. احساس تشکر سے آنکھیں بند کرتی اپنے رب کا شکر ادا کر گئی. جاتے جاتے ایک ڈاکٹر رکتے اس کی جانب پلٹی. تھوڑی دیر میں انہیں CCU میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ مل لیجیے گا. تھینک یو سو مچ. ان کی بات سنتے وہ اب تک یہاں پہلی بار ہلکا سا مسکرائی تھی. چہرے پر کچھ نرمی در آئی. اٹس آر ڈیوٹی. سر اسمات میں ہلاتے وہ چلے گئے. وہ بھی دور سے آتی اذان کی آواز پر ہسپتال میں بنے نماز کے کمرے کی طرف بڑھ گئی. وضو لیے کھڑے ہوتے اس کا دھیان اپنے خون سے اٹے کپڑوں کی طرف گیا. اس کے دوپٹے اور قمیض پر جا بجا خون لگا ہوا تھا. اس حال میں وہ نماز ادا نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی یہاں چینج کر سکتی تھی، لہٰذا گھر جا کر پڑھنے کا ارادہ کرتی. کچھ دیر وہاں بیٹھتے اپنے آپ کو پرسکون کرنا چاہا. چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی بالوں کو رفلی کلپ میں قید کرتی واپس باہر آئی. آپ کے پیشنٹ کو شفٹ کر دیا گیا ہے، وہ بھی ہوش میں نہیں ہے، پر آپ چاہیں تو مل سکتی ہیں ان سے. نرس نے اسے آتے دیکھ کر کہا. میں ملنا چاہوں گی. دھلا دھلا چہرہ اب پرسکون تھا. پر ڈسٹرب نہیں کیجیے گا پیشنٹ کو. اسے احتیاطی تدابیر بتاتی راستہ دے دیا. اس بات میں سر ہلاتی وہ CCU کا دروازہ کھولتی اندر بڑھ گئی. مشینوں میں جکڑا وجود منہ پر لگے آکسیجن ماسک کی وجہ سے سرخ سفید گالوں پر پڑتے نشان. بستر پر بے حرکت پڑا یہ مرد اسے کہیں سے بھی اپنی مدد کرنے والا وہ وجیح مرد نہیں لگ رہا تھا جس کی آنکھوں میں شیر کی سی ہیبت دیکھی تھی اس نے. پتہ نہیں کیوں، پر اسے یوں لاغر حالت میں دیکھ اسے تکلیف ہوئی تھی. شاید بے بسی میں کسی کی مدد کرنے والے مہربان ہاتھ کی تکلیف پر دل اتنا تو دکھتا ہے. بے بسی اور لاچارگی میں ملا مہربان ہاتھ اتنا تو حق رکھتا ہے کہ اس کی تکلیف پر دل موم ہو جائے.
اسے آج بھی یاد تھا کہ اگر اس وقت یہ شخص وہاں پر موجود نہ ہوتا تو اس کے ساتھ کیا نہیں ہو سکتا تھا، جس کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کتنی کالز کی تھیں اس نے ہمدان صاحب کو، پر مجال ہے جو انہوں نے اٹھائی ہو۔ پہلی بار ماں باپ کے چھوڑ جانے کے بعد وہ ڈرتے ڈرتے یونیورسٹی گئی تھی، لیکن کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ اس شخص کا چہرہ دیکھ اسے پھر سے سالوں پہلے والا وہ دن یاد آیا تھا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ کسی نہ کسی طرح اس کی مدد کے وسائل پیسہ پیدا کر دیتا ہے۔ شکر ہے میرے مالک، ایک شخص ٹھیک ہے۔ پہلے اچھے لوگوں کی بہت کمی ہے اس دنیا میں۔ اس کو دیکھ ایک بار پھر اس کے لبوں سے شکر کے کلمات ادا ہوئے تھے۔ آج سیام ذوالفقار ملک کی موجودگی کسی کے لیے باعث شکر قرار پائی تھی۔ اگر وہ آج اس سامنے کھڑی لڑکی کے لفظ سن لیتا تو اپنی زندگی کی اہمیت پہچان پاتا۔ بستر کے قریب ذرا فاصلے پر کھڑی وہ اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ ماضی میں اس کی ملاقات کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں گھوم رہی تھی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ سیام ذوالفقار ملک۔ تھینک یو۔ کس لیے؟ میری ہیلپ کرنے کے لیے۔ تم نے میرے زخم پر پٹی باندھی۔ میں نے شکریہ کہا۔ انہیں نہ سمجھی سے ان کی جانب دیکھتے بولی، کیونکہ حساب برابر ہو چکا ہے۔ میں نے تمہاری مدد کی، تم نے میری۔ اب کوئی حساب باقی نہیں۔ مقابل کے چہرے پر رقم سنجیدگی اب اس سے زج کر رہی تھی۔ آپ نے جو کیا ہے اس کا حساب کسی طرح پورا نہیں کیا جا سکتا، یہ کہتے وہ سامنے سڑک پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ واٹ ایور، پہلی بار اجنبی پر بھروسہ نہیں کیا کرتے، اور اگر کرنے کے سوا اور کوئی دوسرا آپشن نہ ہو تو نہایت ہوشیاری سے اپنے گھر میں کسی کو انفارم کر دینا چاہیے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں۔ شیئر یور لائیو لوکیشن اور ود یور فیملی۔ اپنے لہجے پر اس کے چہرے کے زاویہ بدلتے دیکھ وہ سر دائیں بائیں ہلاتا اسے سمجھاتا ایک نیا حکم صادر کر رہا تھا۔ ہر بار وہ ہو ضروری تو نہیں، تو مجھے آپ پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ؟ ویسے نابھیندر بھی ہر کسی پہ یقین نہیں کر لیا کرتی۔ اسے دیکھتے اپنی نظروں میں اس کے لیے حد درجہ اجنبیت لاتی اپنی ہی جگہ پر سمٹی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ محترمہ ذرا نہیں ڈری ہیں، صرف اس کی بات پر اب پلٹاتے اسے زج کرنے کی کوشش کی گئی، اور حیرت کی بات تھی کہ وہ ہوا بھی تھا۔ پہلے خود ہی اسے سمجھا رہا تھا، اور جب اس کی آنکھوں میں اپنے لیے عدم اعتماد کی تحریر درج دیکھی تو اس کی صاف شفاف پیشانی پر بل نمودار ہونا شروع ہوئے۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط کہا کیا؟ اس کے چہرے سے ہنس اٹھاتی بولی، نہیں، بالکل صحیح کہا۔ سینڈ یور لوکیشن ٹو یور پیرنٹس ناؤ۔ ایک گھوری سے نوازتے وہ اپنے سخت گور سے خول سے ذرا باہر نہ آیا۔ پیرنٹس، یہ سنتے مقابل لڑکی کے چہرے پر پھیلتا اضطراب اسے کافی کچھ سمجھا گیا تھا۔ اپنی کمزوریوں کو چہرے پر عیاں نہیں ہونے دیتے چھوٹی لڑکی، یہ کہتے گاڑی کا اسٹیئرنگ گھماتے ایک موڑ مڑا۔ اس کے کہنے پر وہ اپنے چچا کے فون پر اپنی لوکیشن سینڈ کر چکی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے اس عمل کو ذرا اہمیت نہیں دیں گے۔ تھینک یو بھائی، اگر آپ کی کوئی بہن ہے تو بہت لکی ہے۔ اس کی بات سنتے مقابل کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت سخت کرتے اپنے اشتعال روکنے کی کوشش کی گئی۔ یہ جملہ اس کی برداشت کو آزمانے کے لیے کافی تھا، مگر سامنے بیٹھی اس لڑکی پر وہ اپنا اشتعال ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چھوٹی لڑکی، میرا نام سیام ذوالفقار ہے۔ میرے ساتھ جڑے رشتوں کو بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے، لہٰذا بہتر ہوگا کہ کوئی رشتہ نہ بناؤ۔ اپنے اوپر ضبط کرتا وہ اسے رسائی سے سمجھا گیا۔ واٹ ایور، تھوڑی دیر پہلے بولے گئے واٹ ایور کو اسی کے انداز میں اس پر اچھالتی وہ اب کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ وہ بھی اپنی سوچوں میں غلطہ تھی کہ جب کسی آواز نے اسے حقیقت کی دنیا میں گھسیٹا۔ سیام کے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں نے حرکت کی تھی، آنکھیں آہستہ آہستہ کھولتا وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ آہستہ سے آنکھیں وا کرتے اس نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ ہسپتال کے CCU میں نظریں دوڑاتے اس کی نظریں مقابل کھڑی لڑکی پر ٹھہر گئی۔ عکس اب بھی تھوڑا سا دھندلا رہا تھا، لیکن کچھ جانا پہچانا چہرہ دیکھ اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ آہستہ آہستہ اس کے ذہن کے پردے پر اب تک کے سارے مناظر واضح ہوتے چلے گئے۔ اس کی گاڑی کا رکنا، اسے اٹھانا، روتی آنکھیں اور ٹوٹے پھوٹے جملے، ہسپتال میں آ کر اس کا چیخنا چلانا، سب اس کے ذہن پر چلتا چلا گیا۔ ہاں، اسے کچھ دھندلا سا اس کے ہسپتال کے عملے کے ساتھ بحث کرنا یاد آ رہا تھا۔ نیم بے ہوشی میں وہ تھوڑا بہت سن پا رہا تھا۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ اس کو پوری آنکھیں کھولتے دیکھ اس سے رہا نہیں گیا۔ سیکھ آکسیجن ماسک چہرے سے ہٹانے کی کوشش کرتا بولا، نہیں، اسے نہیں ہٹائیں۔ اسے روکنا چاہا پر مقابل بھی ہر دھرم تھا، مجال ہے کہ جو رکا ہو۔ پلیز بھائی، نہیں ہٹائیں۔ تھوڑی دیر پہلے شیرنی کی طرح لڑتی اس بہادر لڑکی کو یوں بولتے دیکھ وہ اپنا ہاتھ روک گیا۔ ایک تو اس کے منع کرنے کے باوجود اس کا بھائی کہنا،
ایک نظر اس پر ڈالتے اسے افسوس ہوا تھا اس لڑکی کی حالت پر۔ خون سے رنگے کپڑے، بھیگا سوجا سوجا سا چہرہ، سرخ بھیگی آنکھیں جو رات بھر رونے کی چوکری کھا رہی تھیں، لیکن سر پر سلیقے سے لیا دوپٹہ اسے سکون بخش گیا۔ اس لڑکی کی یہ ادا اسے بہت بھاتی تھی۔ آنکھیں بند کرتے سینے میں ہوتے درد کو برداشت کرنا چاہا۔ انستھیزیا کا اثر ٹوٹ رہا تھا اور تکلیف بڑھ رہی تھی، جس کے باعث ذرا سی حرکت بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی تھی۔ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، یہ کہتے کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ ابھی 2 قدم چلی تھی کہ سر چکراتا محسوس ہوا اور ریفلیکس کے ساتھ اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور دیوار تھام گیا۔ اس نے اس کا چکرانا محسوس کر لیا تھا، پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہ باہر جا چکی تھی۔ ڈاکٹرز اسے چیک کر کے آکسیجن ماسک نکال چکے تھے، جس پر مقابل نے جتاتی نظروں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ اتنے سالوں بعد بھی وہ ویسی کی ویسی تھی، بس چہرے کی سنجیدگی میں کچھ زیادہ ہی اضافہ ہو چکا تھا، پر وہ اس کے لیے وہ چھوٹی لڑکی تھی۔ اناب حیدر نے آنکھیں گھماتے اس پر سے نظریں پھیر لیں۔ کچھ دن آپ کو انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا، اسٹیچز کافی گہرے ہیں، گولی دل سے بس ذرا سے فاصلے پر لگی ہے، اگر نشانہ نہ چکتا تو کہتے وہ رکے تھے۔ نشانہ چکا ہی تو نہیں ہے ڈاکٹر۔ سیام ذوالفقار کے چہرے پر یکدم سکوت چھا گیا۔ حد سے زیادہ سخت ہوتے نقوش اناب کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئے۔ جو نہیں ہوا اس سے سوچنا بیکار ہے۔ اینڈ تھینک یو ڈاکٹر، آپ جب تک کہیں گے یہ یہیں رہیں گی۔ اسے نظر انداز کرتی وہ اب ڈاکٹر کی طرف رخ کرتی بولی۔ مقابل کھڑی لڑکی کے تیور دیکھ اس نے آئی برو اٹھائے۔ اوکے میم، ڈاکٹر کہتے باہر چلے گئے۔ اسے بار بار چکر آ رہے تھے، وہ بنا کچھ کھائے ہی گھر سے نکل آئی تھی اور اس پر یہ افتتاحات آن پڑی۔ خون دینے کے بعد اس کا سر مزید گھوم رہا تھا۔ میم، آپ نے بلڈ دینے کے بعد سے کچھ نہیں کھایا پیا، جبکہ آپ کو کہا بھی تھا، اس لیے آپ کو چکر آ رہے ہیں۔ پلیز جوس وغیرہ پی لیں۔ شروع سے جو نرس اس کے ساتھ تھی اب اس کی حالت دیکھتی چپ نہیں رہ سکی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس ذرا۔ اس نے ایک چور نظر بستر پر لیٹے آدمی پر ڈالی، پھر غصے سے نرس کو دیکھا۔ آپ کچھ لا دیں ان کے لیے۔ اس کے جملے کو بیچ میں کاٹتا وہ نرس سے بولا، لیکن نظریں اسی پر جمائی ہوئی تھی۔ کیا ضرورت تھی ان کے سامنے یہ سب کچھ بولنے کی؟ نرس کو گھورتی اپنے آپ سے بولی۔ وہ جتنا سمجھا پائی تھی، وہ شخص اپنے اوپر کسی کا احسان رکھنا پسند نہیں کرتا۔ یقیناً اسے اچھا نہیں لگا ہوگا اس کا یوں اسے خون دینا، پر مجھے اس نے پھر منع کرنا چاہا جب مقابل کی بھاری آواز اس کی سماعت سے ٹکراتے اسے خاموش کرا گئی۔ میں نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ اب کے سخت گیر نظروں سے نرس کو دیکھا تھا۔ جی میں بھجواتی ہوں۔ تذبذب کا شکار ہوتی وہ فوراً باہر کی طرف قدم بڑھا دی۔ تو آج تم حساب میں سبقت لے گی چھوٹی لڑکی۔ سینے میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی، لیکن اس چھوٹی لڑکی کا اپنے لیے ہلکان ہوتا چہرہ بار بار نگاہوں میں آتا اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ فوراً بول اٹھی۔ کیوں؟ آج تو جان بچا گئی ہو میری۔ آنکھیں بند کرتے ایک گہری سانس ہوا میں خارج کرتا بولا۔ جان کا بچانا عزت بچانے کے آگے کچھ بھی نہیں۔ جان چلی جائے صبر آ جاتا ہے، عزت چلی جائے تو نسلوں کا صبر غارت ہو جاتا ہے۔ وہ آج بہت گہری بات کر گئی تھی۔ سیام نے بے ساختہ اس چھوٹی لڑکی کو دیکھا، جب کہیں سے کچھ سالوں پہلے والی چھوٹی لڑکی نہیں تھی، پر اس کے لیے وہ ہمیشہ ہی رہنے والی تھی۔ آج بھی وہی فلسفیانہ باتیں کرتی ہو۔ صرف ماحول میں چھائی سردگی کو زائل کرنے کے لیے وہ اسے پرانی باتوں کا حوالہ دے گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ فلسفہ نہیں ہے، اس معاشرے کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ حقیقت کا آئینہ بنی اپنی آنکھیں اس پر ڈالی۔ خون کیوں دیا مجھے؟ یہاں تک لے آئی تھی، یہ کافی تھا۔ عام سے انداز میں بولا۔ آپ اتنے روڈ کیوں ہیں؟ اسے صحیح معنوں میں نرس پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ تو تم پہلے جانتی تھی، تو کیوں بچایا اس روڈ آدمی کو؟ ایک آئی برو اٹھاتے اسے زج کرتا بولا۔ مجھے پتا تھا آپ کو بالکل پسند نہیں آئے گا میرا آپ کو خون دینا، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو پتہ چلے۔ سنانے پر آئی تو سناتی چلی گئی۔ یہ آدمی ہمیشہ اتنا روڈ برتاؤ کیوں کرتا تھا؟ یہ کہتے اسے پھر سے چکر آئے، سر تھامتے اس کے بستر کے قریب رکھے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ سیام نے اس کا پیلا ہوتا چہرہ دیکھا، اسے افسوس ہوا تھا۔ یہ لڑکی کب سے اکیلے اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ کیوں؟ استفسار کرتا لہجہ۔ اسے تجسس ہوا کہ اسے ایسا کیوں لگا تھا۔ کیونکہ آپ کی ناک بہت اونچی ہے، آپ کسی سے مدد لینا گوارا نہیں کرتے، آپ کی انا کے خلاف ہے یہ، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس حال میں آپ کچھ بھی ایسا سوچیں جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ سامنے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس سے مدد لینے میں ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا تھا، اور کیوں؟ وجہ وہ خود بھی نہیں جان پایا تھا۔ وہ کیا سے کیا سوچ چکی تھی۔ خیر، اب تو ہو گیا جو ہونا تھا، تو پلیز آرام کریں۔
آپ کو اتنی باتیں نہیں کرنی چاہیے بھا۔ یہ کہتے کہتے رکی۔ وہ جان گئی تھی اسے اس کا بھائی کہنا نہیں پسند، لیکن وہ پھر بھی ہر دھرموں کی طرح اسے پچھلی کچھ ملاقاتوں میں بھائی کہہ کر ہی مخاطب کرتی تھی، لیکن آج اپنے لب رک گئی۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئی؟ سوالیہ نظریں۔ آپ کو ہی پسند نہیں؟ جتاتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ جب روکتا تھا تو رکی نہیں، آج چاہتا ہوں کہ بولو تو رک گئی ہو۔ عام سے لہجے میں کہتے وہ اپنی نظریں پھیر گیا۔ اس کی بات پر مقابل بیٹھی لڑکی کے روئے روئے چہرے پر اطمینان پھیل گیا اور لبوں پر مسکان اترا کر لہرائی تھی۔ گولی لگتا ہے کافی گہرا اثر چھوڑ گئی ہے، آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے جتایا۔ چھوٹی لڑکی؟ تنبیہ کی گئی۔ آنکھیں تو ایسے سجا دیں جیسے میرا جنازہ ہی دیکھ لیتا۔ ویسے مجھے تو تم یاد بھی نہیں تھی۔ یہ کہتے اس کے رونے پر چوٹ کی۔ کیا بکواس کر رہے ہیں بھائی؟ اور یاد میں کتنی تھی اور کتنی نہیں، وہ اس وقت میرے ہاتھ پر آپ کے بے ہوش وجود کی سخت ہوتی گرفت میں چھپے اعتماد نے واضح کر دیا تھا۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے آبرو اٹھائی اور اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ جو سن پڑا ہوا تھا اس کو ہلانا چاہا، جس پر شدید درد کی ٹیس اٹھتے اسے سسکنے پر مجبور کریں۔ موو نہیں کریں، بہت زیادہ آرام کرنا ہے آپ کو۔ آپ مجھے اپنے گھر والوں کا نمبر دیں، میں کال کروں۔ اس کی اپنے لیے فکر دیکھ اسے شدت سے کوئی آیا تھا۔ وہ بھی تو اگر آج ہوتی تو بالکل ایسی ہی ہوتی۔ کرب سے سوچتے آنکھیں میچ گیا۔ کوئی نہیں ہے، 3 لفظی جواب دیتا وہ نظریں چھت پر جما دیا۔ اس نمبر پر انفارم کر کے بتا دو۔ اسے نمبر بتاتے بولا۔ تھوڑی دیر میں ایک وارڈ بوائے آ کر اس کے لیے فریش جوس اور سینڈوچ دے گیا تھا۔ پیو اسے فوراً۔ اسے ناک بناتے دیکھ گھور کر بولا۔ میں نے آپ نے اتنا خیال رکھا اور آپ ہے کہ یوں گھور رہے ہیں۔ یاد ہے کیسے رکھا تھا؟ اب ذرا اپنا بھی رکھ لو۔ یہ کہتے وہ آنکھیں موند گیا۔ تھوڑی دیر میں چانی آ چکا تھا، جس کے ساتھ سیام نے اسے گھر بھجوا دیا تھا۔ منع کرنے پر کون سا نہیں آؤ گے؟ یہ کہتے اپنے بازو پر ہاتھ رکھا۔ چلیں گھر؟ سب کو اپنے اپنے گھر جانا چاہیے۔ شانزل آ گیا، وہ لے آئے گا اسے۔ غزوان نے کہتے دایان کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھا۔ خون حد سے زیادہ بہہ چکا تھا۔ وہ تو شکر ہے ہڈی سلامت تھی۔ صحیح کہہ رہی ہے، چلو خیال رکھنا اپنا۔ اقسم نے اس کے دوسرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ لوگ گھر جائیں، مجھے ذرا ایک اہم چپ لینی ہے غازی سے، تو میں اس کے ساتھ جاؤں گا اس کی طرف۔ آبان نے کہتے اپنی بائک کی چابی نکالی۔ وقت دیکھ رہے ہو؟ بھائی ضروری ہے، وقت نہیں ملے گا پھر کل، سو ابھی ہی جا رہا ہوں۔ ماتھے پر سلکی بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتا آنکھیں چھوٹی کرتا بولا۔ ٹھیک ہے۔ غزوان نے اقسم کی طرف دیکھا۔ ایسا کرو غزوان کہ آج ہمارے ہاں ہی رک جائے گا، پھر صبح آ جائے گا گھر، ٹھیک ہے؟ اقسم نے حل پیش کیا۔ ٹھیک ہے، اور خبردار جو تم دونوں نے مل کر کوئی حرکت کیا اسے تنگ کیا۔ غزوان نے اسے دیکھتے تنبیہ کی۔ او کم آن بھائی، اس ڈبل بیٹری کی فکر نہ کریں۔ وہ ڈبل بیٹر؟ ابان نے اپنی شرارتی آنکھوں سے غازی کی جانب دیکھتے غزوان کو دیکھا، لیکن اس کے آگے کے لفظ اقسم کی گھورتی آنکھیں سلب کر چکی تھیں۔ انسان بن جاؤ دونوں، اقسم ان دونوں کو گھور کر کہتا دایان سے ملتا باہر نکل گیا۔ خیال رکھنا اپنا، اور زیادہ نہیں سوچنا۔ آج نہیں تو کیا ہوا، کل پکڑا جائے گا، آخر کب تک بچے گا؟ غزوان نے پھر سے اسے سمجھانا چاہا۔ بہت قریب تھا وہ میرے۔ دایان نے ماتھے پر پڑتے بلوں کو رگڑتے دانت بھینچے تھے۔ خیر ہے ہمارے شیر، بہت جلد پکڑ لیں گے۔ یوان نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ پاگل ہے کیا؟ اس کے کندھے میں درد کی شدید تیز اٹھتی تھی۔ اوہ سوری یار، وہ جوش میں۔ یوان نے مسکرانے کی کوشش کرتے کہا۔ سب اپنی اپنی منزل کی جانب چل دیے تھے۔